چوروں نے بینک سے جو پیسے چرائے تھے ان پیسوں کا ٹوٹل وزن 3 ٹویوٹا گاڑیوں کے برابر تھا۔ شاطر چوروں نے تو جیسے بینک میں 1 روپے تک نہیں چھوڑا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب بینک کو اس چوری کا پتہ چلا تو ان کی حیرت گم ہو گئی۔ انفارمیٹو ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ دنیا کی وہ چوریاں دیکھنے جا رہے ہیں جو انتہائی چالاکی اور ہوشیاری سے انجام دی گئی لیکن کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 9، چوروں کے لیے فارمیسی انتہائی آسان ٹارگٹ ہوتا ہے کیونکہ فارمیسی میں کئی ایسی ادویات موجود ہوتی ہیں جن کی بلیک مارکیٹ میں 3 گنا زیادہ قیمت ہوتی ہے، اور یہ بات ان چوروں کو اچھی طرح سے معلوم تھی۔ 2015 میں ٹیکساس کے شہر یولس میں یہ چور فارمیسی میں ایک کھڑکی کے ذریعے داخل ہوا اور ان کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ الارم سینسر کہاں لگے ہیں اور ان کو کیسے بائی پاس کرنا ہے۔ بنا کسی الارم بجنے کے یہ چور فارمیسی کے پتھر نما سیف کو توڑنے کا بھی بھرپور بندوبست کر کے آئے تھے۔ گرائنڈر کی مدد سے سیف کا کاٹا گیا اور اس میں سے نکلنے والے شعلوں کو بجانے کے لیے بھی ان کے پاس ایک خاص قسم کا کیمیکل موجود تھا۔ منٹوں میں سیف توڑ دیا گیا اور چور $10 لاکھ کی ادویات لے کر رفو چکر ہو گئے۔ فارمیسی کے مینیجر نے بتایا کہ ہمارے پاس پہلے بھی کئی مرتبہ چوریاں ہوئی ہیں لیکن ایسی ویل پلین چوری کبھی نہیں ہوئی۔ نمبر 8، کیلیفورنیا جہاں ایپل کا ہیڈ آفس موجود ہے، وہاں پہ 4 لڑکے دن دہاڑے ایک ایپل سٹور میں گھس گئے اور انتہائی بے دردی سے مہنگے آئی فون اور میک بک ہتھیانے لگے۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں موجود کسٹمر کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے لیکن کسی کو بھی بیچ آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تقریباً پورا ایپل سٹور صرف 30 سیکنڈ میں ہی خالی کر دیا گیا۔ چرائے گئے سامان کی قیمت $10 لاکھ کے برابر تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس گینگ کے 17 لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ نمبر 7، اے ٹی ایم سے پیسے چرانے کی ویڈیوز تو آپ سب نے کئی بار دیکھی ہوگی لیکن اس بار یہ چور نئے آئیڈیا کے ساتھ آئے ہیں۔ ان چوروں نے اے ٹی ایم کے اندر ایک مخصوص جگہ پر گیس کے ذریعے دھماکہ کر کے اس کا سیف کھولا۔ گیس سے دھماکہ کرنے کی وجہ سے آگ پیدا نہیں ہو رہی۔ آگ پیدا نہ ہونے کی وجہ سے اے ٹی ایم مشین میں لگے سیکیورٹی سینسر کو پتہ ہی نہیں چلا اور چور اندر کا سامان لے کر بھاگ گئے۔ اس پورے مشن میں ان چوروں کو صرف 20 سیکنڈ لگے۔ نمبر 6، کئی مغربی ممالک میں پیٹرول اسٹیشن پہ کوئی انسان ہی نہیں ہوتا۔ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آئرلینڈ کے چند شاطر چوروں نے ایک پیٹرول اسٹیشن پہ لگی پوری اے ٹی ایم مشین ہی چرانے کا فیصلہ کیا، اور وہ بھی ایک ٹگر کی مدد سے۔ چوروں نے ٹگر کی مدد سے پوری اے ٹی ایم مشین کو اکھاڑ دیا اور ایک وین میں جس کی چھت کٹی ہوئی تھی اس میں رکھ کر فرار ہو گئے۔ نمبر 5، کیا آپ کو لگتا ہے کہ 1.5 کروڑ روپیوں کی ٹیسلا کار بھی کوئی چوری کر سکتا ہے؟ اس کا جواب اس ویڈیو میں ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 چوروں نے 1.5 کروڑ کی گاڑی کا سیکیورٹی سسٹم صرف 5 سیکنڈ کے اندر بائی پاس کر دیا۔ جی ہاں، ٹیسلا کے اندر ایک ایسا سسٹم موجود ہے جس کے ذریعے گاڑی اور اس کا ریموٹ آپس میں کنیکٹڈ رہتے ہیں۔ جیسے ہی گاڑی کا ریموٹ گاڑی کے قریب آتا ہے تو گاڑی خود بخود کھل جاتی ہے۔ اسی سیکیورٹی سسٹم کا فائدہ اٹھا کر ان چوروں نے گھر کے اندر بڑے ریموٹ کے سگنل کو اپنی فائی کیا اور گاڑی کے قریب آ کر اس کو دوبارہ ٹرانسمٹ کیا جس کے ذریعے گاڑی کھل گئی اور چور گاڑی کو بحفاظت چرا کر لے گئے۔ نمبر 4، جب اس خاتون کو یقین ہو گیا کہ اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو اس نے چپکے سے ایک پوری LCD اٹھا کر اپنے ڈریس میں چھپا لی۔ نمبر 3، اس طرح کی چوریاں اکثر ہوتی رہتی ہیں لیکن اس بار کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ ایک جویلری شو پہ 3 شاطر خواتین آئی، ان میں سے 2 نے اسٹور کے اسٹاف کو باتوں میں الجھا کر رکھا جبکہ اس خاتون نے جویلری کا پورا ٹرے اپنے کپڑوں میں چھپا دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس ٹرے میں جویلری کی مالیت 1 کروڑ روپے سے بھی زیادہ تھی۔ نمبر 2، انتہائی احتیاط سے بینک ڈکیتی صرف فلموں میں ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگست کے 2005 میں چند تجربہ کار مجرموں نے سینٹرل بینک آف برازیل سے $70 ملین چرائے۔ ان پیسوں کا ٹوٹل وزن 3500 kg تھا جو کہ 3 ٹویوٹا گاڑیوں کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ اس چوری کے لیے ان مجرموں نے 6 ماہ پہلے بینک کے قریب ایک گھر کرائے پہ لیا اور اس گھر کے اندر سے ہی ایک ٹنل کھودنا شروع کر دیا۔ اس علاقے میں زمین نرم ہونے کی وجہ سے ان کو کھدائی میں کوئی دشواری بھی نہیں ہوئی اور نہ ہی زیادہ شور شرابہ ہوا۔ ان چوروں کی کیلکولیشن اتنی پکی تھی کہ ان کا کھودا گیا ٹنل سیدھا بینک کے والیٹ
میں جا نکلا۔ اب صرف 1 منٹ کا ٹنل تھا جو ان کو چوری والے دن ہی کھودنا تھا، لہٰذا انہوں نے ویکینڈ کا فائدہ اٹھایا اور بقایا 1 میٹر ٹنل کھود کر سیدھا بینک والیٹ میں داخل ہو گئے۔ سارے پیسے بینک سے بوریوں میں بھر بھر کر اپنے گھر میں رکھنے گئے اور جس میں ان کو 7 گھنٹے لگ گئے، لیکن مجال ہے کہ کوئی ایک بھی سیکیورٹی الارم بجا ہو۔ 2 دن کے بعد یعنی منڈے والے دن بینک کے عملے کو اس کانڈ کے بارے میں علم ہوا، لیکن جب تک یہ گینگ ملک چھوڑ کر جا چکا تھا۔ کئی سالوں کی انویسٹیگیشن کے بعد بھی یہ پورا گینگ ابھی تک نہیں پکڑا جا سکا۔ اور اب نمبر 1، یہ بینک روبری لندن کی تاریخی روبری میں شمار ہوتی ہے جو چند تجربہ کار بزرگ لوگوں نے انجام دی۔ اس بزرگ گینگ نے اس بینک کے والیٹ کا رستہ لفٹ کے ٹنل کے اندر سے نکالا اور والیٹ کی دیوار میں انڈسٹریل گریڈ ڈرل سے انتہائی موٹا سوراخ کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا شور ہوا اور کسی کو علم کیوں نہیں ہوا؟ وہ اس لیے کہ اس دن لندن کے تمام فائنینشل ادارے بینک ہالیڈے پہ تھے اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے سکون سے بینک کے والیٹ سے موجود جویلری اور کیش کا صفایا کیا۔ چوری کیے گئے سامان کی کل مالیت $17 ملین کے برابر تھی۔ ہے تو یہ تجربہ کار چور تھے، لیکن اس چوری میں یہ گینگ بآسانی سے پکڑا گیا۔ پکڑے جانے کے بعد ان میں سے ایک نے پولیس کے سامنے بیان دیا کہ چوری کے بعد ہم لوگ آپس میں فون کے ذریعے بات کرتے رہے تھے، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ ہمارے فون ٹریس ہو رہے تھے۔ امید ہے انفارمیٹو ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔